أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خوب آية كريمة لو علم الله خيرا فيهم لأسمعهم. اللہ اگر ان لوگوں میں کوئی بھلائی دیکھتا، کوئی اچھائی دیکھتا تو یقیناً حق ان کے کانوں تک پہنچاتا. لیکن جیسا کہ کل کی روایت میں بھی دیکھا اور میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر ایک کے کانوں تک، ہر سماعت تک حق کا پہنچانا یہ قدرت کا کام ہے. قدرت ہر ایک کے کی سماعت تک، ہر ایک کے کان تک حق بات پہنچاتی ہے. لیکن یہاں کہا کہ اگر خدا ان کے اندر خیر دیکھتا تو یقینی طور پر حق ان تک پہنچاتا. لیکن چونکہ ان کے اندر خیر نہیں ہے، خیر نہیں کا مطلب یہ کہ یہ لوگ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہانے باز ہیں. ہم نے کئی بار حق ان کی سماعتوں تک پہنچایا لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. یہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہیں جو حق بات سن کر انسنی کر دیتے ہیں. تو پھر یہ جو روایت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کی ایک جماعت آئی تھی نبی کریم کے پاس اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب کو ان کی قبر سے نکال کے زندہ کر دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ بہانہ ہے ان کا، یہ اصل میں فرار کرنا چاہتے ہیں، یہ زیر بار حق نہیں آنا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ حق کو قبول کریں. اور یہ جو بہانہ لے کر کے آئے ہیں نا کہ ہمارے جد اعلیٰ کو زندہ کر کے دکھائیں. السلام علیکم بابا. ہاں علیکم السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اگر زندہ بھی کر دیں نا ابھی یہ مانیں گے نہیں. ٹھیک، لہذا یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وہ اگر با ان حال خداوند خاص سے انہا را بے پذیرت و سخنان حق را بیش از این به گوش آنها بخواند و یا جد شان قصی ابن کلاب را زندہ کند و گواهی او را بشنود باز روگردان میشود. اس حال میں اگر خداوند متعال ان کے تقاضے کو پورا کر بھی دے معجزے کے ذریعے سے، مولانا یہ جو چاہتے ہیں، یہ جو درخواست لے کر کے آئے ہیں، خداوند متعال اگر ان کی درخواست کو قبول بھی کر لے، سن لے اور حق کی بات ان کے کانوں تک پہنچا دے، یا آسان لفظوں میں ان کے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب کو اگر معجزے کے ذریعے سے خدا زندہ بھی کر دے اور یہ لوگ خود قصی کی زبان سے خدا کی اور پیغمبر کی گواہی کو بھی سن لیں، بعض روئی گردان میں شون، پھر بھی یہ منہ موڑ لیں گے، پھر بھی یہ شانہ خالی کریں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو اسمعہم، اگر یہ حرف حق سن بھی لے، قصی ابن کلاب کی گواہی توحید اور رسالت کے متعلق اگر سن بھی لے تو یہ گواہی دینے والے نہیں، یہ حق کو، توحید اور رسالت کو قبول کرنے والے نہیں. ولو اسمعہم، اگر ہم حرف حق ان کی سماعتوں تک پہنچا بھی دیں، لتولوا وہم معرضون، تو یہ منہ پھیر لیں گے اور اعراض کر لیں گے، پیٹھ دکھا دیں گے، مکر جائیں گے، حق کو قبول نہیں کریں گے. ان جملہ دربارے کسان اس کی بارہ سخنان حق را شنید اند، کہنے کہ یہ جملات ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن لوگوں نے بارہا حق باتیں سنی ہیں، جن تک حرف حق کو پہنچایا گیا، جن کی سماعتوں تک حرف حق کو پہنچایا گیا، اپنی سماعتوں سے جنہوں نے حق باتیں سنی ہیں.
لیکن سن کر کے انسنی کر دی۔ وآیات روح پرور قرآن بے گوش انہا رسیدے، اور قرآن مجید کی روح پرور آیتیں ان کی کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ محتوائے عالیہ ان را فہمیدے اند، اور اس کے عالی اور بزرگ مضامین کو یہ سمجھ بھی چکے ہیں۔ آیتیں سنائی ہیں نبی نے انہیں، آیتوں کا مطلب بھی اچھی طریقے سے یہ لوگ جانتے ہیں۔ بعض بار اثر تعصب و لجاجت در مقام انکار آمدد، پھر بھی تعصب اور لجاجت کی وجہ سے مقام انکار میں آگے انکار کرنے لگے۔ ان کا تعصب اور ان کی لجاجت انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ حرف حق کو قبول کرے۔ ان چنین افراد شائستگی ہدایت را بر اثر اعمال شان از دست دادے ہیں۔ اس طریقے کے افراد اپنے اعمال کی وجہ سے ہدایت کی لیاقت نہیں رکھتے، یہ اپنے کارناموں کی بنا پر اب ہدایت کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، ہدایت کا ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ان چنین افراد، اس طریقے کے لوگ، اس طریقے کے افراد شائستگی ہدایت را، ہدایت کی لیاقت، ہدایت کی شائستگی بر اثر اعمال شان، اپنے اعمال کی وجہ سے از دست دادے ان کھو چکے ہیں۔ و دیگر خدا و پیغمبر سے بانہا کاری نیس، اب خدا اور پیغمبر کو ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے قدرت نے انہیں۔ یہ اس قدر تعصب اور لجاجت کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں مولانا، ہاں، کہ خدا نے بھی اب ان کو رہا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور ایسے لوگوں تک حق باتیں پہنچانا چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا کریں گے پہنچا کر کے؟ آیتیں سنا کر کیا کریں گے؟ کوئی اثر ان کے اوپر ہوتا نہیں ہے، یہ قبول کرتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ ان آیت جواب دندان شکنیس برائے پیروان مکتب جبر، مولانا یہ آیت کریمہ جہاں اس کے یہ سارے مفاہیم اور سارے مطالب اور تفصیلات آپ نے جانی، وہیں جو مکتب جبر کے پیروکار ہیں ان کے لیے یہ دندان شکن جواب بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ مکتب جبر کے پیروکاروں کے لیے دندان شکن جواب ہے۔ مکتب جبر کیا ہے مولانا؟ مکتب جبر یہی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سب خدا کرتا ہے، اس میں بندے کی کوئی دخالت نہیں ہوتی، یہ ہے مکتب جبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کائنات میں مؤثر صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ خصوصاً انسانوں کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی اچھا برا کرتا ہے مولانا، وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے نہیں کرتا ہے۔ خدا جو ارادہ کرتا ہے وہی محقق ہوتا ہے۔ خدا جب کسی کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کی ہدایت ہوتی ہے، خدا جب کسی کے سلسلے میں گمراہی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ خدا اگر کسی کو گمراہ کرنا نہ چاہے تو کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ مکتب جبر ہے۔ جو اس مکتب سے وابستہ ہے، جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ ایک جواب دندان شکن ہے۔ وہ نشان میں دہت کی سر چشمے ہمیں سعادت تھا از خود انسان شروع بھی شود۔ یہ آیت کریمہ اچھی طریقے سے واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ انسانوں کی تمام سعادتوں کا سرچشمہ خود انسان سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی سعادت انسان خود رقم کرتا ہے۔ سعادت کا آغاز انسان کی ذات سے ہوتا ہے۔ پہلے انسان جب چاہتا ہے سعادت مند ہونا، انسان جب ارادہ کرتا ہے اپنے لیے ہدایت کا، سعادت کا، تب خدا اس کے لیے ہدایت اور سعادت کے راستے ہموار کرتے۔ بندہ نہ چاہے، ہے مولانا؟ ہاں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ نا انسان کی کوئی مرضی نہیں، انسان کا کوئی ارادہ نہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک یہاں پہ کلامی بحث ہے، سمجھ رہے ہیں؟
انسانوں کے سلسلے میں الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں انسان کے عزم و ارادے کے سلسلے میں۔ انسان مختار ہے پوری طریقے سے، جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور کوئی دوسری ذات اس میں مؤثر نہیں ہوتی، دخیل نہیں ہوتی، کسی اور کی جانب سے اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی تفویض۔ اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد پوری آزادی دے دی ہے، پورا اختیار دے دیا ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسا ہے۔ اس کو تفویض کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تفویض کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ انسان مختار کامل ہے، اختیار تام رکھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کے کسی عمل میں قدرت کی کوئی دخالت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، انسان پوری طریقے سے مختار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا، انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں ارادہ خدا شامل ہوتا ہے، خدا کے ارادے سے کرتا ہے۔ مشیت جو ارادہ کرتی ہے بندہ وہی کرتا ہے، بندے کا اپنے عمل میں کوئی اختیار کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ جبر ہے۔ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، خدا جو کروائے گا وہی کرے گا، نماز پڑھوائے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھوائے گا تو نہیں پڑھے گا۔ توحید کی گواہی قدرت دلوائے گی تو دے گا، قدرت نہیں دلوائے گی، بت پرستی اگر کروائے گی تو انسان بت پرستی کرے گا، معاذ اللہ۔ یہ جبر ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ جس سے بحث ہو رہی ہے، یہ آیہ کریمہ مکتب جبر والوں کے لیے دندان شکن جواب ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ قدرت سب کچھ کرواتی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نا، یہ لوگ جو بدبخت ہو رہے ہیں یہ قدرت کے ارادے سے نہیں ہو رہی ہے، اپنے ارادے سے ہو رہے ہیں۔ قدرت حرف حق سنا کر کے ان کو ہدایت یافتہ اور سعادت مند بنانا چاہتی ہے، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں۔ اگر کائنات پر جبر حاکم ہوتا، انسان اگر مجبور ہوتا، تو قدرت تو ارادہ کر رہی ہے ان کی ہدایت، یہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ قدرت تو چاہتی ہے کہ یہ سعادت مند ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ نا، انسان مجبور نہیں ہے، صاحب ارادہ صاحب اختیار ہے۔ اور یہ لوگ جو ہدایت اور سعادت سے دور ہیں، یہ اپنے ارادے سے ہیں، اپنے اختیار سے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں ان آئے جواب دندان شکنیس برائے پیروان مکتب جبر، کہہ رہی یہ آئے کریمہ ایک دندان شکن جواب ہے مکتب جبر کے پیروکاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، وہ نشان بھی دہت کے۔ اور یہ آئے کریمہ بتاتی ہے کہ سرچشمہ ہمیں سعادت ہا از خود انسان شروع میں شبد، کہ تمام سعادتوں کا سرچشمہ خود انسان سے شروع ہوتا ہے، انسان سے آغاز ہوتا ہے۔ وہ خداوند ہم بر طبق آمادگی ہا و شائستگی آئی کہ مردم از خود نشان بھی دہد۔ اور لوگ جو اپنی لیاقت کو، اپنی شائستگی کو، اپنی آمادگی کو ظاہر کرتے ہیں، خدا اسی کے مطابق بآنہا رفتار بھی کناد، ان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے بندے کی آمادگی کو، اس کی لیاقت کو، اس کی شائستگی کو، بندہ کیا چاہتا ہے، کس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو خدا بھی اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور جس چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے، جس چیز کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے، خدا بھی اس کو اس کے راہ پر لگا دیتا ہے اور اس میں کامیابی دیتا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ لوگ جو گمراہ اور ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ جو آیات سن کر کے قبول نہیں کر رہے ہیں، حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ حرف حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے قدرت نے ان کو رہا کر دیا۔ جب نہیں سننا ہے مت سنو، تم اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بدبخت اور شقی بنا رہے۔ ٹھیک،
چلے درنجہ باید بے دو نقطے توجہ کر. اب یہاں پر دو اہم باتیں، دو قابل توجہ باتیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. نمبر ایک، گاہی بعضی از افراد تازه کار از فوق قیاس منطقی درست میکنند و از آن نتیجه گیج کننده‌ای برای خود میگیرند و میگویند قرآن در آیه بعد میگوید اگر خدا خیری در آنها بداند حق را به گوش آنها میرساند و اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی میکنند. نتیجه این دو جمله این میشود که اگر خداوند خیری در آنها ببیند سرپیچی میکنند و این نتیجه درستی نیست. مولانا کچھ لوگ جو بہت زیادہ گہری سوچ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ تازہ کار ہیں، جن کی عقلیں ابھی پختہ نہیں ہیں، ٹھیک، جو لوگ بڑی عمیق اور گہری نظر نہیں رکھتے، جو سطحی نظر رکھتے ہیں، جو معمولی عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ جب اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو قیاس منطقی درست کرتے ہیں اور ایک غلط نتیجہ نکالتے ہیں اس سے. ایسا نتیجہ کہ جو انسان کو فکر میں ڈالنے والا ہے، انسان کی ذہن کو گھما دینے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خداوند متعال ان میں کوئی اچھائی، کوئی خیر دیکھتا تو حق ان کے کانوں تک پہنچا دیتا، اور جب حق ان کے کانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ لوگ سر پیچی کر لیتے ہیں. ان دونوں باتوں کو جب اکٹھا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند متعال خیر دیکھ کر کے ان تک حق پہنچاتا ہے اور یہ لوگ سر پیچی کر لیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے اندر خیر خدا دیکھتا ہے، جن لوگوں کے اندر خدا بھلائی، اچھائی اور نیکی دیکھتا ہے، وہ لوگ سر پیچی کرتے ہیں. قیاس منطقی یہاں پہ درست کیا ہے، صغرا کبرا اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ خدا بند متعال اگر ان کے اندر خیر دیکھتا ہے تو حق ان تک پہنچاتا ہے، اور جب حق ان تک پہنچتا ہے تو یہ لوگ سر پیچی کر لیتے ہیں. تو ان دونوں جملوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند متعال اگر ان کے اندر خیر دیکھے تو یہ لوگ سر پیچی کر لیتے ہیں. یہ کون نتیجہ ہے؟ یہ ایک خاص قسم کے، خاص طریقے کے لوگوں کے لیے آیت کریمہ ہے. یہ جو قیاس منطقی درست کیا گیا ہے یہاں پر، یہ قیاس منطقی درست نہیں ہے، غلط طریقے سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے. دیکھیں پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ قیاس منطقی نکالنے والوں کا جو نتیجہ ہے وہ کس طریقے سے غلط ہے یہ واضح ہو جائے گا. گاہی بعضی از افراد تازہ کار، کبھی کبھی کچھ تازہ کار افراد، کچھ نئے نئے منطق پڑھنے والے اور منطق کے قیاس سے آشنا افراد، کچھ ناپختہ افراد، ایسے کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھی کچھ ناپختہ کم عقل انسان از فوق یہ قیاس منطقی درست میکنند. اوپر جو آیت گزری ہے اس سے ایک منطقی قیاس درست کرتے ہیں، ایک منطقی نتیجہ نکالتے ہیں. وہ آسان نتیجے گیچ کنندے برائے خود بھی گیرند، اور اپنے لیے ایک سردرد ایجاد کرنے والا نتیجہ حاصل کرتے ہیں، گھمانے والا، ٹھیک، اور فکر میں ڈال دینے والا. گیچ کنندے یعنی فکر میں ڈال دینے والا نتیجہ اپنے لیے نکالتے ہیں. ومی گوئند، اور کہتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ قیاس منطقی اور درست کرتے ہیں اور نتیجہ نکلتے ہیں.
قرآن در آئے بالا می گوید، اوپر جو آیت گزری ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہتے ہیں کہ اگر خدا خیری در آنہا بداند، حق را به گوش آنہا می رساند، کہ اگر خداوند متعال کوئی بھلائی کوئی اچھائی ان کے اندر دیکھے تو حق کو ان کے کانوں تک پہنچائے، اور اگر حق را بے گوش انہا بے رسانت، اب یہ دوسرا، یہ پہلا صغرا تھا، اب یہ کبرا، اگر حق را بے گوش انہا بے رسانت سر پیچی میں بلند، اور اگر حق ان کی سماعتوں تک پہنچا دے، ان کے کانوں تک پہنچا دے تو یہ سر پیچی کرنے لگے۔ نتیجے ان جملے، اب ان دونوں کو صغرا کبرا درست ہو گیا، ان دونوں کو جملوں کو جب اکٹھا کریں گے اور جب ان سے نتیجہ نکالیں گے اس صغرا کبرا سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر خداوند خیری در آنہا ببیند، اگر خداوند متعال ان کے اندر کوئی خیر دیکھے تو سرپیچی میں کنن، تو یہ خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ وَإِن نتیجے درستی نیست، تو یہ جو قیاس منطقی درست کر کے اس طریقے کا جو لوگ نتیجہ نکال رہے ہیں، یہ نتیجہ صحیح نتیجہ نہیں ہے۔ ولی اشتباہ انہا در این اس کی جملے حق را بگوش انہا می رسانت در قسمت اول سخن مفہومش این است کہ اگر آنها زمین آمادگی داشته باشند حق را به گوش آنها میرساند، خدا حرف حق پہنچاتا نہیں ہے۔ ٹھیک، ان کا اشتباہ کیا ہے اس جملے میں، حق را به گوش آنها میرساند، کہ خدا حق بات ان کے کانوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہ سر پیچی کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی شائستگی اور لیاقت اور آمادگی دکھائیں تو اللہ حق ان تک پہنچائے، نہیں ہے کہ اللہ حق پہنچاتا ہے، نہیں ہے کہ اللہ نے حق ان تک پہنچایا یا خدا حق پہنچاتا ہے اور یہ لوگ اس کے نتیجے میں نافرمانی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ ہاں، انہوں نے کیا کہا، وہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے خدا حق پہنچاتا ہے ان تک اور یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ان کے اندر بھلائی دیکھے، یعنی حق کو قبول کرنے کی آمادگی دیکھتا تو حق پہنچاتا، حق پہنچایا نہیں ہے، آمادگی نہیں دیکھی ان کے اندر، اس لیے حق پہنچانا چھوڑ دیا، تو تم کہاں سے یہ نتیجہ نکال رہے ہو کہ خدا حق پہنچاتا ہے اور یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں؟ ایسا نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ کیا مفہوم صحیح طریقے سے یہ لوگ سمجھے نہیں اور قیاس منطقی درست کرنے لگے اور پھر غلط نتیجہ نکالا۔ آیت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھے ہوتے تو قیاس منطقی درست کر کے یہ غلط نتیجہ نہ نکالتے۔ آیت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ قیاس منطقی درست کیا ہے اور غلط نتیجہ نکالا ہے۔ آیت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا حرف حق ان تک پہنچاتا ہے اور وہ سرپیچی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نہ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ شائستگی اور لیاقت حق کے سلسلے میں دیکھتا ان کے اندر، اگر خدا یہ دیکھتا کہ یہ لوگ حرف حق قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو حق پہنچاتا، نہیں ہے کہ حق پہنچایا ان کی سماعتوں تک۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق ہے نا دونوں میں، شائستگی دیکھ کر، آمادگی دیکھ کر حق پہنچانا، حق پہنچاتا، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اور وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شائستگی اور لیاقت میں اللہ نے حق پہنچایا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاں، یہ ان دونوں مفہوم میں کتنا فرق ہے؟ چونکہ انہوں نے آیت کے مفہوم کو صحیح سمجھا نہیں
اس لیے ان کے قیاس کا نتیجہ غلط ہے. ولی اشتباہ انہا در این است کے ان لوگوں کا اشتباہ، ان لوگوں کی غلطی اس بات میں ہے کہ جملہ حق رب گوش انہا می رسانت، کہ یہ جملہ کہ حق کو ان کی سماعت اور ان کے کان تک پہنچاتا ہے، در قسمت اول سخن، جو کلام کے اور گفتگو کے پہلے حصے میں ہے، مفہوم اینس، جبکہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آنہا زمین آمادی داشتے باشن، کہ اگر یہ لوگ آمادگی کا زمینہ رکھتے ہوں، اگر یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی لیاقت اور شائستگی رکھتے ہوتے تو حق را بے گوش انہا می رساند، تو حرف حق کو ان کے کانوں تک پہنچاتا. لیکن ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی کوئی آمادگی ہی نہیں تھی، اس لیے قدرت نے پہنچایا نہیں ہے کہ حق نے پہنچایا اور انہوں نے سرپیچی کر دی. ٹھیک. ولد در قسمت دوم سخن مفهوم شینه که اگر با فراهم نبودن زمین چنین کاری را کنند آنها سرپیچی می کنند. لیکن جو دوسرا حصہ ہے آیت کا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر با فراهم نبودن زمین چنین کاری را کنند، کہ اگر اس طریقے کا زمینہ فراہم نہ ہو، یعنی اگر آمادگی نہ ہو اور خدا ایسا کرے کہ حق ان کے کانوں تک پہنچائے، تو یقینی طور پر وہ لوگ سرپیچی کریں گے. ظاہر سی بات ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ بھائی ان کے اندر کسی طریقے کی حق کو قبول کرنے کی آمادگی نہیں ہے، تو آمادگی کو اور حق کو قبول کرنے کے زمینے کو فراہم نہ دیکھ کر اگر حق پہنچایا جائے تو یقینی طور پر یہ لوگ نافرمانی کریں گے. زمینیں جب فراہم نہیں ہے، جب آمادگی نہیں ہے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی، اور ایسی صورت میں اگر حق کو پہنچایا جائے تو کیا ہوگا؟ سرپیچی کریں گے. یہ دوسری بنا بری جملہ فوق در دو معنی مختلف و جداگانے در آئے فوق میں کار رفتے است. لہذا جو اوپر کا جملہ ہے وہ دو مختلف معنوں میں اور دو الگ الگ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. وبا ان حال نمی توان از انہا قیاس منطقی تشکیل داد، اور اس طریقے سے ان دونوں مفہوم کو ملا کر کے ایک منطقی قیاس کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا. ہاں، دونوں میں باتیں ایک ہوتی تو ٹھیک ہے، قیاس منطقی درست ہو سکتا تھا، لیکن دو الگ الگ آیتیں ہیں، دونوں آیتوں کے مفہوم الگ الگ ہیں، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. لہذا دو الگ مطلب کو ملا کر کے ایک منطقی قیاس درست کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک رہنے دیں.